ہونے والی ہے جن کی خاطر یہ پوری دنیا تخلیق کی گئی تھی۔ آج سرزمین عرب سے عجم تک پوری دنیا میں توحید کا علم بلند ہونے کا آغاز ہونے والا تھا۔ اس شخصیت کی آمد تھی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدلنا تھا، وہ عظیم ہستی کہ جس کے آگے فرشتے، جن، چرند، پرند، حتیٰ کہ ہوا، درخت اور سمندر تک حرکت بند کر کے مؤدب کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ عظیم رہنما جن کی بدولت انسان کو اس کی اصل پہچان ملنی تھی اور ظلم و جہالت کے اندھیروں میں روشنی کی کرنیں بکھرنی تھیں۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا۔ یہ دن نہ ہوتا تو آج بھی انسان پستی کی عطا گہرائیوں میں ہوتا۔ یہ دن نہ ہوتا تو آج بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہوتا۔ معصوم پھول جیسی ننھی بچیوں کو ان کے ہی باپ گڑھے میں اتار کر اوپر سے مٹی ڈال کر ان کا دم گھونٹ رہے ہوتے اور وہ بچیاں فرشتوں جیسی معصوم آواز میں روتے ہوئے، بابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کہتے ہوئے ایک دردناک موت کا شکار ہوتی رہتی، جبکہ بیٹوں کی پیدائش کا مقصد صرف جھوٹی شان و شوکت کی خاطر مظلوموں پر ظلم کرنا ہوتا۔ یہ دن نہ ہوتا تو دنیا میں قتل و غارت، خون کی پیاس بغیر کسی جواب دہی کے خوف سے جاری رہتی۔ انسان دولت جمع کر کے بتوں کے آگے ڈھیر کرتا، لیکن اللہ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ اللہ نے اس ہستی کو دنیا میں لانا تھا جنہوں نے انسان کو پستی سے نکال کر عظمت کی معراج عطا کرنی تھی۔ بیٹی کو زحمت کے بجائے رحمت قرار دینا تھا۔ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے اپنی حیثیت کے مطابق، تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ بہرحال پھر وہ دن آ گیا۔ جی ہاں، آج سے پورے 1500 سال پہلے مکہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ 12 ربیع الاول 1447 سن ہجری ہے، لیکن اگر اس میں ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 53 سال بھی شامل کر لیں تو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو 1500 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون تھیں جنہیں سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور آپ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ اور پھر جب واقعہ معراج کا وقت آیا تو ایک ایسا مقام آیا جہاں سے آگے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس مقام یعنی سدرۃ المنتہا سے آگے گیا تو میرے پر جلنے لگیں گے۔ یہاں اللہ کی اب تک کی تخلیق کی گئی تمام مخلوقات میں سے کوئی ایک ہستی آگے جا سکتی ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں سے آگے صرف آپ اور آپ کا رب ہی ہم کلام ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ مجھے یہاں چھوڑ کر آگے تشریف لے جائیے۔ واہ کیا کہنے ہیں، ہم نبی پاک پر قربان جائیں اور ہمارے والدین اور بچے بھی اس عظیم ہستی پر قربان۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں نا کہ آج پورے 1500 برس بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہیں جنہوں نے ہمیں جہنم سے نجات کا راستہ بتایا اور توحید کی روشنی سے روشناس کروایا۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہیں صرف مسلمان ہی نہیں بڑے بڑے غیر مسلموں نے بھی خراج تحسین پیش کیا۔ مشہور فلسفی اور ادیب جارج برنارڈ شاء کہتا ہے کہ دنیا کو اگر آج کسی ایک انسان کی قیادت درکار ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہیں۔ اگر دنیا کے مسائل کا کوئی حل ہے تو وہ اسلام کے اصولوں میں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پیش کیے ہیں۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کی تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی، وعدے کی پابندی، ساتھیوں سے محبت، بہادری اور اللہ پر کامل بھروسے نے ہر رکاوٹ کو دور کیا اور دلوں کو فتح کیا۔ مشہور مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے انسانی تاریخ کی ابتدا سے اب تک 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست مرتب کی جنہوں نے دنیا پر اپنا اثر ڈالا، تو اس نے پہلے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا۔ مائیکل ایچ ہارٹ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد شخصیت ہیں جنہوں نے مذہبی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں کمال کامیابی حاصل کی، اور وہ انسانی تاریخ کی ایسی شخصیت ہیں جن کا اثر و رسوخ 1400 سال گزرنے کے بعد آج پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور انسانوں کی ان کے لیے دیوانگی میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ مکے کے چھوٹے سے گھر سے شروع ہونے والے پیغام کو آج پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان قبول کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کی واضح اکثریت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انقلابی شخصیت کے طور پہ احترام ضرور دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں اسلام کا پیغام ابھی تک نہ پہنچا ہو۔ تو کجا من کجا، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، میں خطا ہی خطا، تو حقیقت میں صرف احساس ہوں، تو سمندر ہے میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا۔ لیکن ہم مسلمان آج بھی پستی میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس عظیم ہستی کے پیغام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ ہستی جنہیں اپنے اور مخالف سب نے ہی صادق اور امین کا لقب دیا۔ یہود و نصارہ بدترین مخالفت کے باوجود دل سے ان کی حقانیت کے قائل تھے۔ آج امت مسلمہ کی حالت زار ایسے ذبح خانے کا منظر پیش کر رہی ہے جہاں جس کا دل چاہے امت پر تلوار چلانا شروع کر دیتا ہے۔ کہیں خون مسلم ارزاں ہیں، کہیں عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور کہیں بچوں کی لاشیں انسانیت کے منہ پر خوب تماچے مار رہی ہیں۔ یہ تصویر سب سے زیادہ فلسطین اور کشمیر میں دکھائی دیتی ہے، جہاں مسلمان کئی دہائیوں سے ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر 70 سال سے زائد عرصے سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ معصوم بچے اسکول جاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، مائیں اپنے جگر گوشوں کو کھو دیتی ہیں، اور گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کبھی انبیاء کے قدم لگے، جہاں بیت المقدس جیسی مقدس جگہ موجود ہے، لیکن آج وہاں پہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ادارے اور طاقتور ممالک یہ سب صرف دیکھتے رہتے ہیں، مگر انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ گویا مسلمان کا خون آج بھی سب سے سستا ہے، اور اب غزہ کے لیے بم کم پڑ گئے ہیں تو غزہ کو بھوک سے مارنے اور قحط میں مبتلا کرنے کی پوری تیاری ہے۔ دوسری طرف کشمیر کی وادی جو کبھی جنت نظیر کہلایا کرتی تھی، ظلم و جبر کا ایک دوسرا باب پیش کرتی ہے۔ وہاں نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ بچے، نہ بوڑھے، اور نوجوانوں کو تو چن چن کر شہید کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی عزتیں وہاں پامال کی جاتی ہیں اور گھروں کو جلایا جاتا ہے۔ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے آزادی کے خواب کو اپنی آنکھوں میں سجائے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں دنیا کی طاقتور اقوام کے ضمیر کو جھنجھوڑ نہیں پاتی۔ پاکستان جو کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، انصاف، مساوات اور بھائی چارے کا گہوارہ بننے کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا، یہ وہ سرزمین تھی جس نے ریاست مدینہ کا ماڈل پیش کرنا تھا، جہاں پر مظلوم کو پناہ ملنی تھی، ہر شہری کو برابر کا حق ملنا تھا، اور عدل کو طاقتور و کمزور سب کے لیے یکساں ہونا تھا۔ مگر افسوس کہ آج پاکستان میں ناانصافی کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ معاشرے کے ہر طبقے کو اس کا درد سہنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا المیہ آپ دیکھیں یہ ہے کہ یہاں قانون صرف کمزور کے لیے ہے۔ غریب اگر کوئی چھوٹا سا بھی جرم کرے نا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی پھر وہ گزار دیتا ہے، بلکہ زندگی کے کئی برس گزار دیتا ہے، جبکہ طاقتور بڑے سے بڑا یہاں جرم کر کے بھی بچ نکلتا ہے۔ کرپشن، سفارش
اور طاقت کا اثر عدل و انصاف کو اس قدر دبا دیتا ہے کہ مظلوم کو انصاف کے بجائے پھر مزید اذیت سہنی پڑتی ہے۔ عدالتوں میں برسوں یہاں پہ کیسز چلتے ہیں مگر فیصلے تو وہ طاقتور کے حق میں آ جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی منصف ناانصافی کی راہ میں حائل ہو جائے تو اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پھر قوانین ہی بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کو مقصد حکمرانی اور منصفوں کو مقصد منصفی سکھاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن منصف اللہ کے نزدیک موتیوں کے منبروں پر ہوں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو منصف انصاف نہ کرے وہ تائید الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے بدترین حکمران وہ ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب یہ عوام کے ووٹ سے آنے والے نمائندے عوامی خدمت کے بجائے اپنے مفادات اور خاندان کی خدمت کرتے ہیں۔ حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتیں ٹوٹتی ہیں، مگر عام آدمی کی حالت یہاں پر نہیں بدلتی۔ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کے خواب دکھائے جاتے ہیں، مگر ان کے حصے میں کیا آتا ہے؟ ان کے حصے میں آتی ہے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت۔ پاکستان میں ناانصافی کا ایک اور پہلو اداروں کی کمزوری ہے۔ پولیس کا نظام یہاں طاقتور کے اشارے پہ چلتا ہے، تعلیم میں میرٹ دب جاتا ہے، صحت میں سفارش حاوی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انصاف تو یہاں پر ایک شجر ممنوعہ بن گیا ہے جس تک صرف طاقتور ہی پہنچ سکتا ہے۔ ہماری بے بسی کا ذرا حال تو دیکھیے کہ اس پہ تو ماہرین بھی متفق ہیں کہ پاکستان کو سیلاب سے بچانے کے لیے بڑے ڈیم اور جو نہریں ہیں وہ ناگزیر ہیں، لیکن ہم سیاست بچانے کے لیے اس مسئلے کو بھی سیاست کی نظر کر چکے ہیں۔ اس وقت کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک پورا پاکستان بدترین سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ زندگیاں وہ پانی کی نظر ہو رہی ہیں اور حکمران کردار کے بجائے وہ گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر خوب الزامات لگا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور وزراء عین پانی کے درمیان کھڑے وہ سیلفیاں اپنی بنوانے میں مصروف ہیں اور پچھلی حکومتوں کو کوسنے میں مصروف ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کیا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کے لائق بھی ہیں، اور کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کی بشارت تھی، جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے لیے قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی؟ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ آخر آزمائش بھی تو کوئی چیز ہے، اور یقیناً یہ سب ہماری آزمائش ہی ہے۔ یہ نااہل حکمران، ظالم منصف، طاقتور اشرافیہ، یہ سب آزمائش ہی تو ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہم اس آزمائش سے ضرور نکلیں گے اور پاکستان بالکل ویسا ہی ملک بنے گا جس کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا شان ہے کہ الفاظ لکھتے جائیں، حمد، نعتیں، نظم مرتب آپ کرتے جائیں تو الفاظ کم پڑ جائیں گے، قلم کاغذ بنانے میں درخت ختم ہو جائیں گے، سیاہی کے سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین کی حرکت رک جائے گی، کائنات تھم جائے گی، لیکن تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں فقط ایک ہی دعا ہے بس کہ کاش ہم خود کو اس قابل بنائیں کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ممکن ہو جائے، اور یہ ہو گیا تو بس پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا پھر